جنگ تبوک کا موقع ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں ہے کوئی جو اپنے مال سے اس راہ خدا میں خرچ کرے, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہے ہیں, مال کی بہت زیادہ کمی ہے, کوئی اپنا مال دے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 1000 اونٹ. کتنے؟ 1000 اونٹ, اور اس کے ساتھ ساز و سامان بھی, اور 1000 درہم بھی. توجہ چاہتا ہوں, 1000 اونٹ اور اس کے ساتھ اونٹ کا تذکرہ کر رہا ہوں. ہمارے ملا باڑے والے تو جانتے ہوں گے اونٹ ذبح کیا ہے انہوں نے, کتنی قیمت کا آیا ہوگا, ریٹ تو معلوم ہوگا نا, اور ریٹ ذہن میں رکھ لیں. قربانی میں اونٹ لایا گیا تھا, اور یہاں پر بھی ذبح ہونے والا اونٹ ظاہر سی بات ہے اس قیمت کا نہیں جو عرب کی نسل کا اونٹ ہوتا ہے. خیر, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان پر جنت واجب ہو گئی. دوبارہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 1000 اور 1000 اونٹ اور 1000 درہم بھی ساتھ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے بعد کوئی بھی عمل عثمان کو جنت سے جانے سے روک نہیں سکتا. حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میری طرف سے 1000 اور. یہ ایسے نہیں ہے جیسے 20 لاکھ بول دیتے ہیں. ہاں, اوپر سے کرسی پہ بیٹھ کر کے کہہ دے 15 لاکھ کھاتے میں آئیں گے, ایسی دان نہیں ہے یہ. توجہ چاہتا ہوں, وہ ایسا دان نہیں. 20 لاکھ کروڑ کورونا کے زمانے میں سب پورے انڈیا کہاں ہے بھائی, پتہ ہی نہیں. یہ صرف ویسی ہے کانوں کو خوش کرنے کی بات ہے. تم خوش ہوتے ہو نا اس بات سے, ٹھیک ہے خوش ہوتے رہو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوں کو خوش کرنے کے لیے اعلان نہیں کرتے تھے, کانوں کو خوش کرنے کی بات نہیں. ریئل میں 1000 اونٹ کہا تو اسی وقت میدان میں حاضر بھی کیا. 3000 اونٹ لے کر کے آئے. کیلکولیشن کر کے کل مجھے بتانا, اس زمانے میں ابھی اونٹ کی قیمت 1 لاکھ کے اوپر ہے, اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونٹ راہ خدا میں دیے تھے وہ عرب کے سب سے قیمتی اونٹ تھے. ان کی قیمت اگر آج کی قیمت کے حساب سے ہی ہم مان لیں 1 لاکھ کا اگر ایک اونٹ آتا ہے تو 3000 اونٹوں کی قیمت کیا بنتی ہوگی. 3000 اونٹوں کی قیمت کیا بنی ہوگی, کبھی آپ نے سوچا؟ 1 لاکھ ایک اونٹ کا بھی ہو, کل کیلکولیشن کرنا تھک جائے گا تمہارا کیلکولیٹر. اور اتنا ہی نہیں, 1000 درہم جو اس زمانے میں تھے. آج کے درہم جو یو اے ای کا درہم ہے اس کو نہیں کیلکولیٹ کرنا, یہ درہم نام ہے, یہ نوٹ ہے, یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. اس زمانے میں جو درہم ہوتا تھا وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا, چاندی کا ٹکڑا. تو بعض لوگوں نے اس کا وزن دیکھ کر کے اس زمانے کی ویلیو نکالی, 1000 درہم کی قیمت کتنی ہوتی ہوگی, ویلیو کتنی ہوگی. تو لوگوں نے کیلکولیشن کر کے بتایا 1 ارب 16 کروڑ. اللہ اکبر, 1 ارب 16 کروڑ. لاؤ کوئی دوسرا دکھا کر کے دکھاؤ جو اللہ کی راہ میں اتنا دے سکتا ہو. میاں ہمارے زمانے کی بھی بڑے سے بڑے مالدار ہم نے دیکھے, بڑے سے بڑے مالدار دیکھے. قیامت آ جائے گی لیکن عثمان غنی کی سخاوت کی مثال نہیں مل سکے گی. تو یہ ہے, یہ حساب میں نے کبھی بتایا نہیں تھا اس سے پہلے, سوچتے رہ جائیں گے لوگ. اور ان بخیلوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے جو اپنے مال پر سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, خود کھا بھی نہیں سکتے. وہ اس کتے کی طرح ہے جو چارے پہ بیٹھ جاتا ہے. چارے پہ بیٹھا ہوا کتا بیل کو کھانے بھی نہیں دیتا اور خود چارہ کھاتا بھی نہیں. ایسے بخیل نہ بنو, قیامت کے دن یہ ساری چیزیں توق بنا کر کے تمہارے گلے میں ڈال دی جائیں گی. 10ویں پارے کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اے رسول, جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں نہیں نکالتے, آپ ان کو بشارت دے دیں دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم ودورہم. اللہ فرماتا اس دن تپائے جائیں گے ان کی پیشانیاں, ان کی پیٹھ کو اور ان کے سامنے والے حصے کو. اللہ تعالیٰ آگ سے, جہنم کی آگ سے انہیں داغا جائے گا, داغنے کا حکم دیا جائے گا. اے میرے عزیزو, مال اگر تمہارے پاس آئے تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور نکالو. کم سے کم اتنا تو سوچو کہ زکوٰۃ سال میں ایک بار, وہ بھی 2.5%, 2.5% نکالنے کا اللہ نے حکم دیا. 97.5 تم اپنے پاس رکھو, صرف 2.5% اللہ کی راہ میں دو. اس پر بھی کچھ لوگ آئیں کائیں کرتے رہتے ہیں, زکوٰۃ کے لیے ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں. ارے میرے اوپر سال نہیں گزرا, میرے اوپر قرضہ آیا ہے. میں سمجھتا ہوں تقریباً آج کا ہر فرد زکوٰۃ دینے کے قابل ہوگا, ہر فرد. مسئلہ پوچھتے ہی نہیں کوئی زکوٰۃ کا, زکوٰۃ کا مسئلہ کم پوچھتے ہیں لوگ, صرف امام صاحب کے لیے پوچھنے ضرور آتے ہیں. امام صاحب کی داڑھی ایسی ہے, کیا مسئلہ ہے اس کا؟ ہاں یہ مسئلے ہیں. طلاق کے مسئلے پوچھنے آؤ گے, نکاح کے مسئلے پوچھنے آؤ گے. زکوٰۃ کے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ مال نکالنا پڑتا ہے.
جس کو مال سے محبت ہے اس کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے، اس مال میں غرق ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو میں جو بات بتا رہا ہوں 97% تمہارے پاس ہے، کہیں اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہوتا 50% اپنے پاس رکھنا 50 اللہ کو دے دینا، کیا حال ہوتا؟ پھر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے جو گورنمنٹ کو 28% ٹیکس بھر سکتے ہیں وہ بھی ہر سال، اور ویٹ کے نام پر جی ایس ٹی کے نام پر اتنے سارے ٹیکس ادا کرنے والا مسلمان 2.5% زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو پھر ہیلے بہانے کرتا ہے۔ یاد رکھنا اس وقت شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جو کلبوں پر سینما پر اپنے عیاشیوں کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے ہیں، سفر پر جا کر کے آئے ادھر سے ادھر، لیکن سال میں زکوٰۃ کی بات آئی تو نہیں نکالا، کہا اگلے سال دیکھیں گے اگلے سال دیکھیں گے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ تو نکال چکے لیکن دبا کر کے بیٹھے ہیں، دھیرے دھیرے دیں گے اگلے سال تک۔ یہ بھی وعید ہے، اس بیچ میں اگر تمہاری موت ہو گئی تو تمہیں بے زکاتیوں میں اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن اکثر جہنم میں لوگ اس لیے ہوں گے، سورہ مدثر کی آیت ہے، ان میں سے اکثر مجرمین آپس میں ایک دوسرے کو سوال کر رہے ہوں گے تم کیوں آئے جہنم میں؟ وہ دوسرے سب ایک دوسرے کو کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور کسی مسکین کو کبھی کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ زکوٰۃ نہیں دینے والے اور نماز نہیں پڑھنے والے اکثر جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ مال سے اتنی لگاؤ نہ رکھو کہ یہ تمہیں غرق کر دے۔